ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسکیری ٹاکس۔ ہماری اگلی تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اسکیری ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہماری آج کی سٹوری ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس نے اولاد کی حصول کی خاطر ایسا عمل کیا جس کا اس کو بھیانک نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو آئیے اپنی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ندا کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہاں اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سر نہیں تھا اور اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ ندا کی چیخ سن کر اس کی ساس بھی کچن میں داخل ہوئی اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ سر کٹا۔ خوف کے مارے ندا کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ ساس نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو وہاں کھڑکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا ہے وہاں جس کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی ہو؟ یہ سن کر ندا نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں واقعی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ امی، وہاں ابھی کوئی سرکٹا تھا۔ سرکٹا نظر آیا تمہیں؟ ہاں، ندا نے کہا۔ اگر سرکٹا یہاں تھا تو پھر کہاں گیا؟ ساس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دیکھو ندا بیٹے، یہاں کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ نہیں امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہاں واقعی کوئی تھا۔ ندا، اگر اس گھر میں کوئی آسیب ہوتا تو پھر سب کو نظر آتا نا، صرف تمہیں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اچھا امی، میں پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ شاباش بیٹی، تم اپنے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ساس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ندا کچھ دیر بیڈ پر لیٹ جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ آرام کرنے کی نیت سے آنکھیں بند کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنا سرد ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولیں لیکن پورے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی تو بیڈ کے نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ اف میرے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آسیب مجھے ہی کیوں پریشان کر رہا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں تنگ کرتا؟ ندا نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوفزدہ حالت میں بیڈ پر بیٹھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک پھر سے اسے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو کمرے کے ایک کونے میں ایک سرکٹا شخص کھڑا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے دیکھا کہ سرکٹے شخص کے ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس کے جگانے پر وہ خوفزدہ سی ہو کر بیڈ پر سمٹ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے اسے کسی سے جان کا خطرہ ہو۔ کیا بات ہے ندا؟ کیا پھر سے تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ ندا نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، ندا نے کہا۔ پھر تم میرے جگانے پر اتنی بری طرح چونکی کیوں؟ امی، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے سرکٹا نظر آ رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر بھی تھا۔ ارے بیٹی، تم نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہوگا۔ اب اٹھ جاؤ اور شام کی چائے کی تیاری کرو، احمد آفس سے آنے والا ہے۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے ندا بیڈ سے اٹھ گئی۔ احمد اور ندا کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ احمد کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے بچے بھی گھر میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، مگر اس کا آنگن ابھی تک خالی تھا۔ احمد نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور ندا پر زور دینے لگا کہ وہ اس کی دوسری شادی کی اجازت دے دے، ورنہ وہ ندا کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لے گا۔ ندا کسی صورت بھی احمد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس کی دوسری شادی کی مخالفت کر رہی تھی، مگر احمد کا اصرار دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف آئے دن سرکٹا نظر آنے کے واقعات نے ندا کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی احمد کی شادی کی بات چلتی وہ یہ کہہ دیتے کہ احمد کے برے رویے کی وجہ سے اس کی پہلی بیوی پر ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، تو وہ اپنی دوسری بیوی کو کیسے خوش رکھے گا؟ احمد آسیب اور جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی والدہ کے اصرار کے باوجود بھی وہ ندا کو کسی عامل کے پاس لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس کا حل نکال سکتا ہے۔
وہ کئی ماہر نفسیات سے ملا اور ندا کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تو انہوں نے اسے ذہنی دباؤ قرار دیا اور ندا کو آرام کرنے کا کہا۔ اب احمد کی یہی کوشش تھی کہ وہ ندا کو خوش رکھے تاکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو جائے۔ اب کئی ہفتوں سے اس نے اپنی دوسری شادی کی بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے باوجود ندا کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہونے لگی۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی۔ اسے سوتے جاگتے ہر وقت صرف سرکٹا ہی نظر آتا رہتا۔ وہ اب سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب جو اللہ والے تھے اور ندا کی ساس کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، ندا کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر اس کی ساس نے ان سے اس کا ذکر کر دیا۔ ندا کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ندا کو بیڈ پر بیمار کی طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو شاہ صاحب کہنے لگے، یہ تم نے بیٹی کی کیا حالت کر دی ہے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ صاحب، ہم سمجھ رہے تھے کہ ندا کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہے تھے۔ تم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے چکر میں ندا کی کیا حالت بنا دی ہے؟ میں لوگوں کے روحانی علاج کرتا ہوں، تم نے مجھے آگاہ نہیں کیا اور ندا کی ایسی حالت بنا دی۔ شاہ صاحب نے پانی پر دم کیا اور سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، وہ ایک بدروح ہے جو ندا کو تنگ کر رہی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ صرف ندا کو ہی کیوں تنگ کر رہی ہے۔ گھر میں دوسرے افراد بھی تو موجود ہیں، لگتا ہے کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے یہ بدروح صرف ندا کو ہی تنگ کر رہی ہے۔ مجھے ٹھیک سے بتاؤ تاکہ میں ندا کا علاج کر سکوں، شاہ صاحب نے ندا سے کہا۔ شاہ صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن میری اس سرکٹے سے جان چھڑا دیں۔ ندا بیٹی، مجھے تمہارے بارے میں معلوم نہیں تھا، ورنہ میں پہلے ہی تمہاری جان اس سرکٹے سے چھڑوا دیتا۔ شاہ صاحب، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میری اولاد نہیں ہے، اور احمد بھی اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عامل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عامل غیر مسلم ہے اور اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں بہت پریشان تھی، اس لیے میں اس عامل کے آستانے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو میرے دل میں اس عامل کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ میرا نمبر آنے پر اس عامل نے مجھے بتایا کہ بچپن میں میرے کپڑے کسی نے حاصل کر کے اس پر کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ میری اولاد نہ ہوئی۔ اس عامل کی یہ بات مجھے اس لیے بھی درست لگی تھی کہ بچپن میں چھت پر میرے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ اتفاق سے تیز ہوا چلی تو کسی نے ارادے کے ساتھ میرے کپڑے لے لیے تھے، اور 1 ہفتے کے بعد وہ کپڑے ملے تھے اور اس پر سوراخ کیے گئے تھے۔ گھر والوں نے اس بات کو خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ عامل سے یہ بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اس عامل نے مجھے کچھ دیا کہ یہ تمہیں پڑھنا ہے اور انڈے پر دم کر کے کسی قبر میں ڈال دینا ہے، اور خبردار، جس چیز سے تم قبر کھودو گی اسے گھر ہرگز نہیں لے کر جانا۔ میں نے ویسا ہی کیا اور قبرستان کے لیے سبزی کا بہانہ کرتے ہوئے نکلنے لگی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ سبزی کے ساتھ گھر کے لیے ایک چاقو بھی لیتی آنا۔ میں نے اچھا کہا اور میں نکل گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف خاموشی تھی۔ میں وہاں ایک قبر کو کھودنے بیٹھی تو مجھے یاد آیا کہ جلدی جلدی میں قبر کھودنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں لے کر آئی۔ تو میں نے اپنے بیگ میں موجود چاقو جو میں نے گھر کے لیے خریدا تھا اس سے قبر کو کھودا اور جلدی سے اس میں انڈا ڈال کر واپس آ گئی۔ لیکن اس عمل کے اگلے دن سے ہی مجھے سرکٹا دکھائی دینے لگا۔ اس بات کا ذکر میں نے اس عامل سے کیا تو وہ غیر مسلم عامل مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو وہ چیز گھر لے کر چلی گئی ہے۔ بابا، مجھے کوئی ایسی چیز ملی ہی نہیں تھی جس سے میں مٹی کھودتی، تو چاقو سے ہی کھود لی۔ تو اسے گھر لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں قبر میں ڈال دیتی۔ بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری اس سرکٹے سے پیچھا چھڑا دیں۔ عامل نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو نے جس قبر میں انڈا ڈالا تھا وہ ایک ایسے شخص کی تھی جس کے لیے قتل و غارت کرنا ایک عام بات تھی، اور بدلے میں ایک دن اسے بھی کسی نے ایسے ہی مار ڈالا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا تھا اور اس کی بدروح بھٹکتی رہی۔ لیکن جب تو نے اس کی قبر میں انڈا ڈالا تو وہ بدروح تیرے پیچھے پڑ گئی۔ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے اب تم بھگتو۔
عامل نے مجھے غصے سے کہا۔ اس کا دو ٹوک جواب سن کر میں واپس چلی آئی، کیونکہ غلطی بھی تو میری اپنی ہی تھی کہ میں نے لالچ میں خود برائی مول لی تھی۔ میں مختلف عامل کے پاس بھی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ ندا نے یہ سب شاہ صاحب کو بتایا۔ شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی ندا کو دیا اور کہا کہ اسے پیو اور گھر کے کونوں میں بھی چھڑکو، جس سے ندا کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی۔ شاہ صاحب کا دیا ہوا پانی وہ پابندی سے پی رہی تھی اور گھر میں چھڑک بھی رہی تھی اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار یا خوف زدہ ہے۔ اس کو صحت یاب دیکھ کر احمد بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اب دوسری شادی نہیں کروں گا، قسمت میں جب اولاد ہوگی ہو جائے گی، کیونکہ شاہ صاحب نے اسے بھی سمجھایا تھا اور ندا کے ساتھ جو ہوا تھا اسے سب کچھ بتا دیا تھا، جس کو سن کر اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی ندا سے معافی مانگی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ایسی مزید ہارر سٹوریز کو سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔